بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامیہ اور نانی ماں خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھے بارش کی آواز سنتے رہے۔ بوندوں کی ٹپ ٹپ کچی چھت پر بجتی تو یوں لگتا جیسے قدرت ان کے گھر کی تنہائی میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ کمرہ سرد تھا، دیواریں نم اور ہوا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نانی کی آنکھیں بند تھیں، شاید درد سے یا تھکن سے، اور سامیہ اپنی پتلی چادر میں لپٹی لکڑی کے بوسیدہ دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ بارش میں بھیگا صحن، ہلکی دھند اور درختوں سے ٹپکتے پانی کی آوازیں، یہ سب اس کے لیے نئے نہیں تھے، لیکن آج دل کچھ زیادہ بوجھل تھا۔ نانی ماں کی کھانسی کی آواز گونجی تو سامیہ فوراً مڑی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوا پی لی تھی نا نانی؟ وہ جانتی تھی کہ جواب میں صرف ایک ہلکی سی ہاں ملے گی یا پھر خاموشی۔ نانی ماں پچھلے کچھ مہینوں سے زیادہ تر خاموشی رہنے لگی تھیں۔ پہلے باتیں کرتی تھیں، قصے سناتی تھیں، پر اب اکثر تھکن سے بول بھی نہ پاتی۔ سامیہ کی عمر 15 سے 16 کے بیچ ہو گئی، لیکن حالات نے اس کے چہرے پر عمر سے بڑی سنجیدگی لا دی تھی۔ ان دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے تک محدود تھی۔ سامیہ کو یاد تھا کہ ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے، تب وہ چھوٹی سی تھی، نانی ہی نے پرورش کی۔ اب وہ بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ گھر میں بجلی نہیں تھی، دیواریں سیلن زدہ، چھت بوسیدہ، لیکن پھر بھی یہ چھوٹا سا کچا گھر ان کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ ہر روز کی زندگی لکڑیوں کی تلاش، بازار میں انہیں بھیجنے اور شام کو نانی کی خدمت میں گزر جاتی۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آتی تو سامیہ کا جسم کپ کپانے لگتا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ نانی کے پیروں پر پرانا کمبل ڈال کر وہ پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بارش اسے ہمیشہ سے عجیب لگتی تھی، کبھی سکون دیتی، کبھی خوف دلاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ باہر اندھیرا بڑھنے لگا تھا، پر سامیہ کے دل میں روشنی بجھنے لگی تھی۔ کل بھی جانا ہوگا، نانی کی دوا ختم ہو رہی ہے، اس نے خود سے کہا، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ صبح اسے جنگل جانا پڑے گا۔ نانی اب چلنے کے قابل نہیں رہی۔ لکڑیاں اکٹھی کرنا اور بازار تک لے جانا اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے تھکن محسوس ہوتی تھی، لیکن پھر نانی کا جھریوں بھرا چہرہ اور ان کی بے بس آنکھیں یاد آتیں تو اس کا حوصلہ بن جاتا۔ رات گہری ہوتی گئی، بارش ہلکی ہونے لگی تھی، کمرہ اب اور بھی سنسان لگنے لگا۔ سامیہ نے تکیہ ٹھیک کیا، نانی پر ایک نظر ڈالی اور لیٹ گئی۔ کب نیند آئی معلوم نہیں۔ صبح کا سورج ابھی مکمل طور پر نہیں نکلا تھا، ہوا میں رات کی خنکی باقی تھی اور زمین پر بکھری بارش کی نمی ہر قدم پر محسوس ہوتی تھی۔ سامیہ نے نانی ماں کے لیے چولہے پر دلیا گرم کیا، انہیں چمچ سے چند نوالے دیے، ان کا کمبل ٹھیک کیا اور ان کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ نانی اب بالکل خاموش رہنے لگی تھی، ان کی آنکھیں بند رہتیں اور صرف ہلکی سانسوں کی آواز سے ان کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا۔ سامیہ نے لکڑی کا پرانا سا تھیلا، ایک کلہاڑی اور پانی کی بوتل اٹھائی۔ اسے اندازہ تھا کہ جنگل کی مٹی ابھی گیلی ہوگی، لیکن رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہر دن جو گزر جاتا، دوا کا خرچ بڑھ جاتا۔ اگر لکڑیاں نہ بیچتی تو کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ نانی کو اس حالت میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے اب تنہا جانا پڑتا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے جنگل کے راستے پر آ گئی۔ دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، دور تک کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن سامیہ کے قدم رکے نہیں۔ درختوں کے نیچے نمی تھی، پتے بھیگے ہوئے اور زمین پھسلن سے بھری ہوئی۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی تاکہ گر نہ جائے۔ کلہاڑی سے وہ چھوٹی شاخیں کاٹتی، ٹوٹی لکڑیاں چن چن کر اپنے تھیلے میں ڈالتی۔ کبھی کبھی ہاتھ میں کانٹے چبھتے، کبھی کپڑے مٹی میں لت پت ہو جاتے، لیکن اس نے رکنے کا نہیں سوچا۔ یہ کام اس کے لیے محض روزی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ اس کا جینے کا جواز تھا۔ دوپہر تک اس کا تھیلا آدھا بھر چکا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی، بوتل سے پانی پیا اور سانس بحال کی۔ جنگل کی خاموشی میں پرندوں کی آواز، پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں ہلکی سی پانی بہنے کی آواز شامل تھی۔ یہ سکون بخش بھی تھی اور دل کو عجیب بے چینی بھی دیتی تھی۔ اس کی نظر ایک پرانے درخت پر گئی جس کے تنے پر وہ اور نانی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ وہیں بیٹھ کر نانی ماں اسے کھانے کے لیے خشک روٹی دیتی تھی اور وہ مزے سے کھاتی تھی۔ اچانک ایک خرگوش جھاڑیوں سے نکل کر دوڑا تو سامیہ چونکی۔ یہ فطرت کا کھیل تھا، لیکن اسے یوں لگا جیسے جنگل اسے تنہا دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس نے پھر کلہاڑی سنبھالی اور لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی۔ اب وہ تیزی سے کام کر رہی تھی، کیونکہ شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ اسے نانی کے پاس وقت پر لوٹنا تھا۔ جنگل میں ایک موڑ پر جا کر وہ ٹھٹکی۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک پرانی خشک شاخوں والی جھاڑی تھی جس کے نیچے کئی موٹی لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔
وہ اس سمت بڑھی اور لکڑیوں کو جمع کرنے لگی۔ ہاتھ کانٹے چبھنے سے زخمی ہو چکے تھے، مگر اس کی توجہ صرف تھیلے کو بھرنے پر تھی۔ پسینے سے اس کی پیشانی تر ہو گئی تھی اور بالوں کی لٹیں گالوں سے چپکنے لگیں۔ تھیلا اب مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر کندھے پر رکھتی، پھر نیچے رکھ دیتی۔ وزن زیادہ تھا لیکن واپسی بھی تو ضروری تھی۔ اس نے سانس کھینچی، ہمت جمع کی اور چل پڑی۔ گھر پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو چکا تھا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور گھر کی حالت کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ سامیہ نے لکڑیوں کا تھیلا ایک کونے میں رکھا، چولہا جلایا اور نانی کے لیے پانی گرم کیا۔ ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس نے کپڑے سے ہلکا سا پانی ٹپکایا اور ان کی نبض چیک کی۔ وہ بہت کمزور تھی لیکن سانسیں چل رہی تھیں۔ رات کا کھانا مختصر سا تھا، 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن جو وہ کل بچا کر رکھ لائی تھی۔ خود کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ نانی کی حالت دیکھ کر دل اور بھی بھاری ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دن کے وسط میں سورج کی روشنی درختوں کی چھاؤں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ جنگل کی ہوا میں آج ایک خاص نمی سی تھی، لیکن آج کا دن کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ سامیہ کا جسم تھکن سے بوجھل ضرور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی جس کا مطلب وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ صبح جلدی نکلنے کے باوجود لکڑیاں کم ملی تھیں اور اسے ابھی اور اندر جانا پڑا تھا۔ چند قدم اور چلنے کے بعد وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچی جہاں درخت کچھ کم تھے اور سورج کی روشنی سیدھی زمین پر پڑ رہی تھی۔ وہ لکڑیاں تلاش کر ہی رہی تھی کہ ایک طرف سے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی اور سامنے کا منظر دیکھ کر لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ ایک مور نیلا، سبز اور سنہرے رنگوں میں چمکتا پوری شان سے اپنے پر پھیلائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی گردن کا زاویہ، آنکھوں کی چمک اور پروں کی جنبش میں ایسا جادو تھا کہ سامیہ کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے پہلے کبھی اتنا حسین پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک پرانی بات گونجی جو اس نے نانی سے بچپن میں سنی تھی، جس کے پاس مور کا پنکھ ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، قسمت اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں گونجے اور اس کے قدموں کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ مور اب بھی ساکت تھا، جیسے اسے اجازت دے رہا ہو۔ سامیہ نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور ایک پنکھ پر انگلی پھیری، نرم، ریشمی اور گرم۔ اس پنکھ میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ سادہ پر نہیں بلکہ کسی راز سے جڑا ہوا ہو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے وہ پنکھ نرمی سے کھینچ کر توڑ لیا۔ مور نے سر گھمایا، ایک نظر سامیہ پر ڈالی اور پھر بغیر شور کیے جنگل کے گہرے حصے کی طرف چلا گیا۔ نہ شور، نہ مزاحمت، بس ایک خاموش سا وداع۔ سامیہ کے ہاتھ میں وہ پنکھ اب بھی چمک رہا تھا، جیسے ابھی بھی زندہ ہو۔ وہ اسے بغور دیکھتی رہی، جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ پھر اس نے پنکھ کو کپڑے میں لپیٹا، اپنے تھیلے میں رکھا اور واپس چل پڑی۔ واپسی کا راستہ عام دنوں کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ آج فضا میں کچھ اور ہی تھا۔ ہر درخت، ہر شاخ، ہر پتی جیسے اس پنکھ کی موجودگی کو جان گئی ہو۔ جب وہ گھر پہنچی تو آسمان پر سورج جھکنے لگا تھا۔ اس نے آتے ہی نانی کا حال پوچھا، پانی دیا، دوا دی اور پھر جلدی جلدی لکڑیاں چولہے کے پاس رکھ دیں، مگر اس کی نظر بار بار اس تھیلے کی طرف جاتی رہی جس میں وہ پنکھ رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے جو پنکھ توڑا ہے وہ محض ایک پر نہیں بلکہ ایک بند دروازے کی کنجی ہے، ایک ایسی دنیا کا دروازہ جو ابھی اس پر کھلنا باقی ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سا چراغ چل رہا تھا جس کی روشنی دیواروں پر سایہ سا بناتی تھی۔ سامیہ نانی ماں کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود اس کا ذہن بوجھل تھا۔ مور کا وہ چمکتا ہوا پنکھ اس کے تکیے کے نیچے رکھا تھا اور جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں ایک عجیب سا احساس اس کے بدن میں پھیلنے لگا۔ وہ احساس سرد بھی تھا اور نرم بھی، جیسے کسی نے اس کے ماتھے پر آہستہ آہستہ انگلیاں پھیری ہوں۔ وہ مکمل طور پر جاگ بھی نہیں رہی تھی اور مکمل نیند میں بھی نہیں تھی۔ ایک دھند جیسی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ہوا کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ ایک مہک بھی آ رہی تھی، کسی پرانی مٹی، کسی پرانے جنگل کی خوشبو جیسی۔ سامیہ کی سانسیں کچھ تیز ہوئیں۔ اس کا ہاتھ خود بخود تکیے کے نیچے گیا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ پنکھ اب بھی وہاں ہے۔ پنکھ اب بھی وہیں تھا، لیکن اس کی سطح جیسے ہلکی ہلکی گرمی چھوڑ رہی تھی۔ اس گرمی میں نہ جلن تھی نہ تکلیف، صرف ایک غیر مانوس سی طاقت تھی جو اندر تک اتر رہی تھی۔ سامیہ نے آنکھیں بند کیں، لیکن دل میں ایک بے چینی جاگی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار کروٹیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ نیند نے اس پر قابو پا لیا۔ رات کے پچھلے پہر ایک خواب نے اسے گھیر لیا۔
اس نے خود کو ایک اجنبی مقام پر پایا۔ وہ ایک کھلا میدان تھا جس کے ارد گرد بلند درخت تھے اور ان کی شاخوں پر درجنوں مور بیٹھے تھے۔ ہر مور کے پر روشنیوں سے چمک رہے تھے اور وہ سب ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ ان کے درمیان میں ایک سنہرا تخت تھا اور اس پر کوئی بیٹھا تھا، دھندلا سا چہرہ، روشن آنکھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو۔ سامیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہ جگہ ختم ہو گئی۔ وہ اکیلی کھڑی رہ گئی اور پھر آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، چراغ بجھ چکا تھا، باہر ابھی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن سامیہ کو یوں لگا جیسے کچھ غلط ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور نانی ماں کی طرف جھکی۔ ان کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، چہرہ ایک عجیب طرح سے پرسکون تھا، جیسے وہ کسی خواب میں گم ہو چکی ہیں۔ آنکھیں بند تھیں، لب ہلکے سے جدا اور ہاتھ بے حس۔ سامیہ کی حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ ایک لمحے کو جیسے پتھر ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، بس دل میں ایک درد سا اترتا گیا۔ اس نے نانی کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو برسوں سے اس کے سر پر دعا کے لیے اٹھا رہا تھا، اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئی، سر جھکا کر ان کے کندھے سے لگا لیا۔ باہر پرندوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن سامیہ کی دنیا میں ایک سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا۔ پورے دن وہ جیسے خودکار طریقے سے چلتی رہی، محلے کی چند عورتوں کو بلایا، کفن دفن کا بندوبست کیا، قبرستان تک ساتھ گئی۔ نانی ماں کے جانے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی اکیلے نہ رہی، لیکن پھر بھی خود کو دنیا کی سب سے تنہا لڑکی محسوس کرتی رہی۔ شام ڈھلنے کے بعد جب سب لوگ رخصت ہو گئے اور گھر میں صرف وہ رہ گئی تو اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، چراغ جلایا اور اسی بستر پر بیٹھ گئی جہاں نانی لیٹی تھی۔ پنکھ اب بھی تکیے کے نیچے تھا۔ اس نے اسے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ پنکھ میں وہی چمک باقی تھی، لیکن اب اسے وہ چمک بوجھ لگنے لگی تھی۔ دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ سب اسی پنکھ کی وجہ سے ہوا؟ اس خیال نے اسے لرزا دیا، لیکن وہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ تو تھا اس پنکھ میں، کوئی طاقت، کوئی اثر، کوئی راز۔ اس رات وہ نہیں سوئی۔ پنکھ ہاتھ میں تھا اور آنکھیں نانی کے بستر پر۔ بار بار ان کا چہرہ ذہن میں آتا، وہ مسکراہٹ، وہ دعائیں، وہ ہاتھ جو اب ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ خواب، وہ مور، وہ سنہرا تخت اور وہ آنکھیں۔ کچھ تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ نانی کی موت کو کچھ دن گزر چکے تھے، لیکن سامیہ کے دل سے ان کی جدائی کا دکھ کم نہیں ہوا تھا۔ رات کو سونا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور جب نیند آتی تو وہ عام نیند نہیں ہوتی تھی۔ خواب کی ایک الگ ہی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ پہلے چند دنوں میں وہ خواب بے رنگ تھے، جیسے بکھری ہوئی تصویریں، درختوں پر روشنی، آسمان میں پرندے، اور ایک سنہرا سا دروازہ جو بار بار کھلتا اور بند ہوتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خواب واضح ہونے لگے۔ سامیہ خود کو کسی بلند مقام پر محسوس کرتی، پہاڑ کی چوٹی یا ہوا میں معلق کوئی جگہ جہاں زمین بہت نیچے دکھائی دیتی تھی۔ وہ خود کو اڑتا ہوا دیکھتی، نہ ڈر محسوس ہوتا نہ زمین سے بچھڑنے کا دکھ۔ ایک عجیب سا سکون ہوتا، جیسے یہ سب ہمیشہ سے اس کا حصہ رہا ہو۔ ایک خواب میں وہ اپنے ہی گاؤں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ نیچے لوگ نظر آ رہے تھے، بازار، درخت، ندی اور اس کا اپنا گھر۔ وہ ہوا میں تیرتی جا رہی تھی جیسے کوئی پر لگا ہوا پرندہ ہو، لیکن یہ پر اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ صرف ایک احساس تھا، ہلکا، آزاد اور طاقتور۔ اسے یاد آیا وہ پنکھ، وہی مور کا چمکتا ہوا پنکھ جسے اس نے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ وہ دن سے رات تک اس کے ساتھ رہا تھا، اور جب سے نانی گئی تھی یہ پنکھ جیسے اس کے خوابوں کی سمت کو بدلنے لگا تھا۔ وہ اکثر جاگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، ہتھیلیوں کو گھورتی جیسے وہاں کچھ نیا لکھا گیا ہو، کوئی نیا راز چھپایا گیا ہو۔ ایسے ہی ایک دن وہ جنگل گئی، حسب معمول لکڑیاں جمع کرنے۔ وہ جانتی تھی کہ اب سارا بوجھ اس کے اپنے کندھوں پر ہے، لیکن آج کا دن کچھ اور تھا۔ اس نے لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، چند قدم چلی، اور جیسے ہی پہلی شاخ پر وار کیا کچھ عجیب سا ہوا۔ شاخ ایک ہی وار میں گر گئی، اور وہ بھی اتنی صاف اور سیدھی کٹ کر جیسے کسی ماہر نے کیا ہو۔ وہ رکی، چونکی اور پھر دوسری لکڑی کی طرف بڑھی۔ یہ عمل اس نے پھر دہرایا، اور پھر بار بار، ہر بار ایک ہی لمحے میں لکڑی کٹ جاتی، جیسے کلہاڑی نہیں کوئی جادو کام کر رہا ہو۔ آدھے گھنٹے میں اس نے اتنی لکڑیاں جمع کر لیں جتنی پہلے آدھے دن میں بھی مشکل سے نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ محض اتفاق ہے، لیکن اگلے دن یہی عمل دہرایا گیا۔ وہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے لگی تھی، اس کی جسمانی تھکن میں کمی آ گئی تھی، اور طبیعت میں ایک عجیب سی توانائی آ گئی تھی جو کبھی پہلے اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ اب وہ خود کو معمولی لڑکی نہیں سمجھتی تھی۔ جنگل کے درمیان جب وہ کھڑی ہوتی
تو فطرت کا ہر جز جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرتا۔ اس تبدیلی کا مرکز وہی پنکھ تھا۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آئی تو راستے میں ایک چھوٹا سا لڑکا پانی میں گر گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، شور مچنے لگا۔ سامیہ نے بھاگ کر بچے کو باہر نکالا اور جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا بچے نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ لوگ حیران رہ گئے، کہتے رہے اللہ نے بچا لیا، مگر سامیہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے لمس میں کوئی حرارت ہے، کوئی طاقت جو صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ سامیہ کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں۔ وہ اب صرف لکڑیاں بیچنے والی غریب لڑکی نہیں رہی، اس کے وجود میں کچھ جاگا تھا، کچھ ایسا جو انسانوں کی دنیا سے مختلف تھا۔ نانی کی موت کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ اب کسی اور چیز سے بھر رہا تھا، طاقت، خواب اور ایک نیا سوال، آخر وہ کون بنتی جا رہی ہے؟ اب وہ دن نہیں رہے تھے جب سامیہ کو لکڑیوں کی گٹھری سر پر رکھ کر دور بازار جانا پڑتا تھا۔ وہ اب بھی لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، مگر مقدار، معیار اور قیمت سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لکڑیاں جو پہلے بمشکل چند روپے میں بکتی تھی اب اسے دگنی قیمت پر فروخت ہو رہی تھی۔ تاجروں کو اس کی لکڑی میں کچھ خاص محسوس ہوتا، خوشبو اور نمی کا تناسب، یا شاید وہ نرماہٹ جو عام لکڑیوں میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ پوچھتے کہاں سے لاتی ہو اتنی اچھی لکڑیاں؟ اور وہ مسکرا کر کہتی جنگل سے، وہی پرانی جگہ سے۔ گھر بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کچی دیواروں کو پکی اینٹوں سے بدل دیا گیا تھا، بوسیدہ چھت کو مضبوط لکڑیوں اور چادر سے نیا روپ دے دیا گیا تھا۔ فرش پر ٹاٹ کی جگہ اب صاف ستھری چٹائیاں تھیں، ایک پرانا پنکھا، ایک نیا چولہا اور نانی کے لیے خریدا گیا نرم بستر۔ سب کچھ بدل رہا تھا۔ محلے والے حیران تھے، باتیں کرتے تھے، کچھ رشک سے، کچھ شک سے، مگر سامیہ خاموش رہتی، بس مسکراتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ مگر یہ تبدیلی صرف چیزوں تک محدود نہیں تھی، سب سے بڑی تبدیلی سامیہ کے اپنے اندر آ رہی تھی۔ اسے اب اپنے بدن میں عجیب سی توانائی محسوس ہوتی تھی۔ جاگتے میں بھی کبھی کبھار یوں لگتا جیسے وہ زمین پر نہیں، فضا میں چل رہی ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو چہرہ کچھ بدلا بدلا لگتا، آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی تھی، جلد پہلے سے زیادہ شفاف اور روشن نظر آنے لگی تھی، بالوں میں عجیب سی روانی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا کی ہو گئی ہو۔ وہ خود کو چھو کر دیکھتی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ وہی سامیہ ہے جس نے بچپن سے لے کر آج تک صرف کمی دیکھی تھی، تکلیف دیکھی تھی، اور اب اچانک یہ فراوانی، یہ طاقت، یہ کشش کہاں سے آ گئی؟ لوگوں کی نظروں میں بھی اس کے لیے ایک الگ تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے حسد سے دیکھتے، کچھ عقیدت سے۔ اکثر راتوں میں وہ پنکھ کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتی۔ اب وہ محض ایک پنکھ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک زندہ شے کی طرح دھڑکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے دیکھتی، اس کے کناروں پر روشنی کی سی حرکت محسوس کرتی اور اس سے نکلتی نرم مدھم آوازیں سنتی جو کسی اور زبان میں ہوتی، ایک ایسی زبان جو اس کے خوابوں میں آتی تھی اور جسے وہ جاگتے میں بھی سمجھنے لگی تھی۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی تھی، اس کے دل میں اچانک ایک شدید دھڑکن ہوئی، سینے سے لے کر انگلیوں تک ایک روشنی سی دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو چھت پر مدھم نیلا اجالا لہرا رہا تھا، پنکھ تکیے کے نیچے گرم ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور اسے باہر نکالا۔ پنکھ کی سطح پر اب چھوٹے چھوٹے نشان ابھرنے لگے تھے، جیسے کوئی تحریر ہو یا کوئی نقش۔ سامیہ نے انگلی سے ان نقوش کو چھوا، جیسے ہی اس کا ہاتھ ان پر گیا ایک جھماکا سا ہوا، آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بے ہوش سی ہو گئی، مگر اگلے ہی پل جیسے کوئی اندر سے بول اٹھا ہو، ایک آواز، گونجدار مگر مہربان، تم بدل رہی ہو، تم ہماری ہو۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ ہم کون ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی اب محض جسمانی یا مالیاتی نہیں رہی، یہ روحانی تھی جو اس کی روح کی جڑوں تک جا پہنچی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، مگر زمین پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں نمی اور خنکی تھی اور کمرے کے کونے میں جلتا چراغ اپنی لو کے ساتھ دیواروں پر لرزتے سائے ڈال رہا تھا۔ سامیہ نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے دروازے پر آ کر واپس پلٹ گئی۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر آنکھیں کھولی، اور تبھی اس کی نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں جہاں دیوار اور فرش آپس میں ملتے تھے، ایک سایہ ابھرتا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ دھندلا سا تھا، جیسے ہوا میں ہلکی سی حرکت ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ سایہ گہرا ہونے لگا۔ سامیہ کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکا، لیکن خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ساکت نظروں سے اس سائے کو دیکھتی رہی۔ سایہ جیسے جیسے واضح ہوتا گیا، اس کا وجود شکل اختیار کرنے لگا۔ کچھ لمحوں میں وہ ایک نوجوان لڑکا بن گیا، لمبا،
گندمی رنگت، آنکھوں میں روشنی جیسے گہرائی، اور لباس کچھ ایسا جیسے کسی اور زمانے یا دنیا سے ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی روشنی لپٹی ہوئی تھی اور اس کے وجود کے گرد ایک سنہرا ہالہ سا پھیل رہا تھا۔ سامیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ پھر وہ نوجوان بولا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر گونجدار، جیسے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں سے آ رہی ہو۔ میں وہی ہوں جس کا پنکھ تم نے چھوا تھا، شہزادہ جنات۔ سامیہ کا سانس رکنے کو آیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، لیکن اس کی نظریں بدستور اسی چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اب بھی کسی خواب میں ہونے کا گمان کر رہی تھی۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پنکھ تم نے توڑا وہ عام پنکھ نہیں تھا، وہ میرے جسم کا حصہ تھا، میری شناخت، میری طاقت کا ذریعہ۔ جنات کی دنیا میں اسے پنکھ نسب کہا جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ وہ آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ سامیہ کو لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھومنے لگا ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر میں نے تو صرف ایک پنکھ دیکھا تھا، خوبصورت لگا اور میں لے آئی۔ شہزادے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ قسمت ایسے ہی فیصلے کرواتی ہے۔ تم نے جو کیا وہ خود سے نہیں کیا، وہ تمہارے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ سامیہ کے لب کپ کپ آئے۔ تو اس سب کی وجہ وہ پنکھ ہے؟ میری طاقت، میرے خواب، میری تبدیلی؟ ہاں، شہزادے نے آہستہ سے کہا، تم اب صرف انسان نہیں رہی ہو سامیہ، تم ہماری دنیا کا دروازہ کھول چکی ہو۔ تم میں جنی خون شامل ہو چکا ہے، تم جن زادی بن رہی ہو۔ یہ لفظ جن زادی جیسے کسی نے اس کے وجود کی گہرائیوں میں گھنٹی بجا دی ہو۔ دل کے کسی کونے میں خوف کی ایک لہر دوڑی، مگر اسی وقت ایک عجیب سا سکون بھی چھا گیا، جیسے کسی چھپے راز کو جان لینے کے بعد وجود میں ایک خلا بھر گیا ہو۔ شہزادہ اب کچھ قریب آیا۔ میں ہر رات تمہیں دیکھتا رہا ہوں، تمہارے خوابوں میں آیا، تمہیں آزمایا، تمہاری ہمت کو پرکھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ جان سکو۔ سامیہ نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پنکھ نکالا۔ وہ اب تک چمک رہا تھا جیسے اس ملاقات کا منتظر ہو۔ اس نے پنکھ کو شہزادے کی طرف بڑھایا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ لے لو، یہ لے جاؤ، مجھے میری پرانی دنیا واپس دے دو۔ لیکن شہزادہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ اب تمہارا ہے، یہ تمہاری پہچان ہے۔ تم چاہو تو ہماری دنیا میں آ سکتی ہو میرے ساتھ، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا۔ سامیہ نے کچھ دیر تک خاموشی سے پنکھ کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی تھی، کمرے کی دیواریں جیسے مٹنے لگیں، اور کہیں دور سے پرانی نانی ماں کی آواز کی باز گشت آنے لگی، جس کے پاس مور کا پنکھ ہو وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ شہزادے نے ایک آخری بار سامیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد اور پیار جھلک رہا تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، تمہیں وقت چاہیے اور تمہیں اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور کمرے کی دیواروں میں تحلیل ہونے لگا، جیسے روشنی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد کمرہ ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ چراغ کی لو واپس سیدھی ہو چکی تھی اور صرف سامیہ کی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ سامیہ نے پنکھ کو دوبارہ دیکھا، مگر اب وہ اسے بوجھ نہیں لگا۔ وہ جان چکی تھی اس کی زندگی جو کچھ مہینے پہلے تک محض بقا کی جنگ تھی، اب تقدیر کا ایک خاص راستہ بن چکی تھی، اور یہ راستہ عام انسانوں سے نہیں، جنات کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے کی دیواروں پر پڑی تو سامیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے پنکھ کو نکالا اور گود میں رکھ لیا۔ وہ لمحوں تک اسے گھورتی رہی۔ یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی میرے اندر کوئی اور خون ہے؟ کیا میں واقعی جنزادی بن رہی ہوں؟ دل سے ایک آواز آئی، ہاں، مگر دماغ نے انکار کیا۔ وہ فوراً اٹھی، پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ وہی تھا، آنکھیں، جلد، بال سب وہی تھے، لیکن اندر ایک اضطراب، ایک الجھن مچل رہی تھی۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں میں خود کو الجھاتی رہی۔ چولہا جلایا، صفائی کی، لکڑیاں ترتیب دیں، کپڑے دھوئے، لیکن دماغ بار بار ایک ہی جملے پر اٹک جاتا، تم اب صرف انسان نہیں رہی ہو، تم ہماری ہو۔ شام کو وہ چھت پر چلی گئی۔ ہوا میں ایک عجب بوجھ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو رہا تھا، افق پر سنہری اور نارنجی رنگ پھیل رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک وہ بس کھڑی رہی، جیسے خود سے جنگ لڑ رہی ہو، اور جب رات ہوئی وہ لمحہ آ گیا جس کا شہزادے نے وعدہ کیا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی روشنی ابھری، وہی سنہرا حالہ اور وہی مانوس چہرہ، شہزادہ۔ اس بار وہ کچھ اور قریب آ گیا، نظریں سامیہ کی آنکھوں میں ڈال کر بولا، میں جانتا ہوں تمہیں ڈر لگ رہا ہے، پر یہ وقت ہے سچ کو قبول کرنے کا۔ تم انسانوں کی دنیا سے آگے جا چکی ہو، تمہارا وجود، تمہاری طاقت،
تمہاری تقدیر، سب بدل چکے ہیں۔ سامیہ نے نظریں چرائیں اور پھر ایک پل میں سخت لہجے میں بولی، نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں۔ میں ایک عام لڑکی ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف ایک پنکھ اٹھایا تھا بس۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں اب انسان نہیں رہی، میں جنزادی ہوں۔ کیوں مانوں تمہاری بات؟ صرف اس لیے کہ تم اچانک رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں آ کر خوابوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ شہزادہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم نے خود محسوس کیا ہے سب کچھ۔ تم اڑنے کے خواب دیکھتی ہو، تمہارے جسم میں طاقت آئی ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلد، تمہاری روح، سب بدل رہا ہے۔ کیا یہ سب تم نے خود محسوس نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے، لیکن شاید یہ محض وہم ہے یا کوئی بیماری یا شاید دکھ کا اثر۔ نانی کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، شاید اسی لیے یہ سب محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ سب خواب مان لیتی ہوں مگر حقیقت نہیں۔ میں اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتی۔ شہزادے نے قدم پیچھے کیے، اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک پرچھائی سی ابھری۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنے آیا سامیہ، تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ جان لو، اس پنکھ کو ہاتھ لگاتے ہی تمہاری تقدیر بن چکی ہے۔ چاہو یا نہ چاہو، تبدیلی تمہارے اندر آ چکی ہے۔ سامیہ نے پنکھ کو ہاتھ میں لے کر شہزادے کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ میں اپنی پرانی زندگی چاہتی ہوں، نانی کی باتیں، جنگل، لکڑیاں، بازار، وہ سب جو سچ لگتا ہے۔ تمہاری دنیا، تمہاری حقیقت مجھے قبول نہیں۔ شہزادہ آہستہ سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ دکھ بھری تھی۔ یہ پنکھ اب تمہارا ہے، اسے میں بھی واپس نہیں لے سکتا۔ یہ تمہارے وجود کا حصہ بن چکا ہے، اور ایک دن تمہیں خود ماننا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ میں تب تک انتظار کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ چراغ کی لو دوبارہ سیدھی ہو گئی اور سامیہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں وہی پنکھ، دل میں بے شمار سوال۔ رات کے سناٹے میں وہ دیر تک جاگتی رہی۔ راتیں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھیں۔ سامیہ ہر رات اس یقین کے ساتھ سوتی کہ وہ پھر آئے گا، اور وہ آتا تھا، ایک نرم سی روشنی کے ساتھ، ایک ہلکی سی خوشبو کے ساتھ، جیسے جنگل کی نمی میں بسے کسی نایاب پھول کی خوشبو ہو۔ شہزادہ جنات ہر رات خاموشی سے اس کے کمرے میں ظاہر ہوتا، اور سامیہ پہلے پہل جیسے پتھر بنی رہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ عادت نے لے لی۔ وہ اب ڈر کر چھپتی نہیں تھی، اور نہ ہی اس سے پنکھ واپس لینے کی التجا کرتی تھی۔ وہ بس سنتی تھی، اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کی دنیا کے قصے۔ شہزادہ جنات ایک الگ ہی مخلوق تھا۔ اس کی باتوں میں الفاظ کم ہوتے اور جذبات زیادہ۔ وہ سامیہ کو اپنے بارے میں بتاتا، جنات کی دنیا کے اصول، ان کے خاندان، ان کی طاقتیں، ان کی عمر اور ان کے اندر کا نظام۔ وہ کہتا، ہم تمہاری دنیا سے الگ ہیں مگر دور نہیں۔ تم نے میرا پنکھ چھوا، اب ہم جڑ چکے ہیں۔ یہ رشتہ محض جسمانی نہیں، روحانی ہے۔ شروع میں سامیہ خاموشی سے سنتی، نہ سوال کرتی نہ رد کرتی، مگر جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں کچھ بدلنے لگا۔ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کی دنیا کے رنگین قصے، جنات کی محفلیں، ان کی طاقتیں اور ان کی زبان، یہ سب سامیہ کو ایک نئے جہان کی کھڑکی دکھانے لگے۔ ایک رات جب شہزادہ خاموشی سے آ کر بیٹھا، سامیہ نے پہلی بار اس سے نظریں ملا کر پوچھا، تم ہر رات آتے ہو، آخر کیوں؟ شہزادے کی مسکراہٹ میں گہرائی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم مجھے سمجھو۔ یہ جو رشتہ بن چکا ہے، اسے تم انکار سے نہیں، فہم سے قبول کرو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں وقت دوں جیسے تم چاہتی ہو۔ سامیہ نے ہلکا سا سر جھکا کر سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادہ اب اسے منانے نہیں، سمجھنے آیا کرتا تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں تھی، بس ایک خاموش مکالمہ تھا جو ہر رات جاری رہتا۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاندنی میں بات کرتے، کبھی زمین پر، کبھی نانی ماں کی پرانی چارپائی پر۔ شہزادہ گاؤں کی چیزوں کو غور سے دیکھتا، نانی کی تصویر کے سامنے سر جھکاتا اور سامیہ سے کہتا، تم جہاں سے آئی ہو اس مٹی میں کچھ خاص ہے، یہی مٹی تمہیں مضبوط رکھتی ہے۔ میں تمہیں اس سے دور نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہیں وہ طاقت دینا چاہتا ہوں جس سے تم اسے اور بہتر بنا سکو۔ ایک رات جب ہوا تھمی ہوئی تھی اور چراغ کی لو ایک دم ساکن، شہزادے نے دھیرے سے سامیہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمحہ لمحہ نہیں، ایک کائنات جیسا لگا۔ سامیہ نے ہاتھ کھینچا نہیں، صرف آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے وجود سے گزری، مگر اس میں خوف نہیں تھا، کوئی گرم جوشی تھی۔ شہزادہ بولا، محبت ایک جادو ہے سامیہ، اور یہ جادو ہم دونوں کے بیچ آ چکا ہے۔ میں تمہیں صرف اپنی دنیا میں لے جانے نہیں آیا، میں تمہیں اپنی دنیا میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔
اپنے ساتھ برابر کا ساتھی بنا کر۔ یہ الفاظ سیدھے دل کے اندر جا بیٹھے۔ سامیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، محبت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں اب بھی ڈرتی ہوں شہزادے، ڈرتی ہوں اپنی دنیا چھوڑنے سے، اپنی پہچان کھونے سے، خود کو مکمل کسی اور کے حوالے کرنے سے۔ شہزادے نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم جو ہو وہی رہو گی، میں تمہیں بدلنے نہیں آیا، تمہیں مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور یوں ان راتوں کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے جہاں سوال ہوتے تھے اب وہاں باتیں تھیں، پہلے جہاں شک تھا اب ہلکی سی بھروسے کی روشنی تھی۔ سامیہ اب اسے راتوں کے مہمان کے بجائے اپنی کہانی کا ایک کردار سمجھنے لگی تھی، ایک ایسا کردار جو دن بھر کی تھکن کے بعد اس کی روح کو چند لمحوں کے لیے سکون دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سامیہ نے ابھی سب کچھ مان لیا ہو یا اپنی دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، مگر اب وہ شہزادے کی باتوں کو خواب نہیں ایک امکانی حقیقت سمجھنے لگی تھی، اور حقیقت کا سفر ہمیشہ بھروسے سے شروع ہوتا ہے۔ 3 ماہ بیت چکے تھے۔ ہر رات شہزادہ آتا، سامیہ کے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا، اس کے خوف کم کرتا، اس کے دل کی دیواریں نرم کرتا، اور ہر رات کے بعد سامیہ کے اندر ایک نیا سوال جنم لیتا، ایک نیا خیال پنپتا، کیا وہ واقعی یہاں کی ہے یا وہ کچھ اور بن چکی ہے؟ دن میں وہ اب بھی وہی سب کرتی تھی، جنگل جاتی، لکڑیاں اکٹھی کرتی، بازار جاتی، گھر سجاتی، مگر اب اس کی چال میں ایک اعتماد آ گیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب سامیہ جنگل میں ایک ایسے مقام پر جا پہنچی جہاں وہ اور نانی کبھی اکٹھے بیٹھتے تھے۔ وہاں پر ایک پرانا درخت تھا جس کے تنے پر نانی نے ایک بار سامیہ کا نام چاقو سے تراشا تھا۔ اس نے تنے کو چھوا اور نانی کی آواز کانوں میں گونجی، جس دن تو اپنے دل کی سنے گی وہ دن تیرا ہوگا۔ سامیہ وہیں بیٹھ گئی، خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹتی ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، نانی، اگر تم ہوتیں تو کیا کہتیں؟ ہوا میں جیسے ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا، مگر دل نے کہہ دیا، جا، اب تو قید میں نہیں، پرواز میں ہے۔ اسی رات شہزادہ آیا تو سامیہ کی آنکھوں میں وہ معمول کی الجھن نہیں تھی، نہ ہی وہ سوال جو ہر بار اس کی زبان پر آ جاتے تھے۔ وہ پرسکون تھی جیسے اندر کا شور تھم گیا ہو۔ شہزادہ تھوڑا قریب آ کر بولا، آج کچھ الگ ہے تم میں۔ سامیہ نے سر جھکا کر پنکھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر آہستگی سے کہا، میں تیار ہوں۔ ایک لمحے کو شہزادہ خاموش ہو گیا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ وہ یہ الفاظ واقعی سن رہا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں کے انتظار کے بعد ملتی ہے۔ تم جانتی ہو سامیہ، اس فیصلے کے بعد تمہاری دنیا پلٹ جائے گی، تمہاری شناخت، تمہاری عمر، تمہاری سانسیں سب بدل جائیں گی۔ تم انسانوں کی طرح بوڑھی نہیں ہوگی، تمہارا وقت تھم جائے گا۔ سامیہ نے گہری سانس لی اور کہا، میری اصل پہچان نانی ماں تھی، وہ چلی گئی تب میں نے خود کو کھو دیا، پھر تم آئے اور میں نے دوبارہ خود کو پایا۔ اگر میرا وجود بدل رہا ہے تو شاید یہ بھی قدرت کا فیصلہ ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا اور سامیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے میں روشنی کی شدت بڑھنے لگی۔ وہ پنکھ جو برسوں پرانا لگتا تھا اچانک آسمانی نیلاہٹ میں بدل گیا۔ اس کی سطح پر موجود نقش حرکت میں آ گئے، جیسے کسی کتاب کے الفاظ زندہ ہو گئے ہوں۔ شہزادے نے پنکھ کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کیا۔ تبھی کمرے کی چھت جیسے غائب ہو گئی اور اوپر ایک سنہرا دروازہ نمودار ہوا۔ وہ دروازہ نہیں تھا، ایک پردہ تھا روشنی کا جو ان دونوں کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ سامیہ نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نانی ماں کی پرانی تصویر، ان کا پرانا تکیہ، وہ ٹوٹا سا مٹی کا چراغ، اور وہ سب لمحے جو اسے زمین پر گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر سکون۔ الوداع نانی، اس نے دل میں کہا، اور پھر روشنی کے پردے میں قدم رکھ دیا۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دونوں ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ سامیہ دن بھر کی مصروفیات میں الجھی رہتی، لکڑیاں، بازار، کھانا، صفائی اور تنہائی۔ لیکن رات کو جب شہزادہ آتا تو سب کچھ ایک دم رک جاتا تھا، مگر وہ ابھی تک 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ جسے نانی کی یادیں تھامے ہوئی تھیں، اور دوسرا حصہ جو خوابوں کی اس نئی دنیا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ اکثر وہ راتوں کو جاگتی رہتی، چھت کو تکتی رہتی اور خود سے سوال کرتی رہتی، اگر میں چلی گئی تو کیا نانی کا گھر، ان کی یادیں، یہ گاؤں، یہ زندگی سب پیچھے چھوٹ جائے گا؟ کیا میں پھر کبھی وہ سامیہ رہ سکوں گی جو یہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ جانتی تھی اس سوال کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، نہ شہزادہ، نہ پنکھ، نہ خواب، صرف وہ خود۔ ایک شام وہ جنگل گئی، وہی جگہ، وہی درخت،
وہی پرانی خوشبو، مگر آج وہاں خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی، جیسے جنگل بھی اس کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں نانی ماں اکثر اس کے لیے روٹی نکال کر دیا کرتی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ماضی کی وہ تمام آوازیں، ہنسی، دعائیں، کہانیاں سب ایک ایک کر کے یاد آئیں۔ پھر اس کی آنکھ کھلی۔ آسمان پر چاند مکمل تھا، صاف، روشن اور پورا، اور تبھی اس کے دل نے دھیرے سے کہا، اب وقت ہے۔ اس رات شہزادہ حسب معمول آیا، مگر اس بار سامیہ کمرے کے کونے میں بیٹھنے کی بجائے کھڑی تھی، سیدھی، خاموش اور تیار۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا آج کچھ بدلنے والا ہے۔ سامیہ نے آہستہ سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے۔ شہزادہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھا، جیسے ایک پل بھی ضائع نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہیں روکا، تمہیں ٹھکرایا، تمہاری باتوں پر شک کیا، مگر 3 مہینوں میں جو کچھ بدلا وہ صرف میرا دل نہیں تھا، میری پہچان بھی تھی۔ اب مجھے وہ سامیہ یاد نہیں جو کبھی اس چھوٹے سے کمرے میں اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر بارش کو تکا کرتی تھی۔ میں اب کچھ اور ہوں۔ شہزادہ قریب آیا، اس کے الفاظ کو پورے دھیان سے سنتا رہا۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، تمہاری دنیا کیسی ہے اور وہاں میرا کیا مقام ہوگا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ تم نے میرا یقین جیت لیا ہے۔ تم نے مجھے اختیار دیا، وقت دیا، بھروسہ دیا، اور اب میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تکیے کے نیچے سے وہ پنکھ نکالا، وہی چمکتا، گرم، جادوئی پنکھ جو اب اس کی قسمت کی لکیر بن چکا تھا۔ اس نے پنکھ شہزادے کے ہاتھ میں رکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہزادے نے پنکھ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ کمرے میں روشنی بھرنے لگی، دیواریں، چھت، فرش، سب کچھ مٹنے لگا، جیسے وہ کمرہ اب ان کا نہیں رہا۔ ایک نیا راستہ کھل رہا تھا، روشنیوں سے بنا ہوا، جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف وہ سد تھی۔ سامیہ نے آخری بار پیچھے دیکھا، نانی ماں کی پرانی تصویر، پرانی چارپائی، اور وہ دری جس پر وہ بچپن میں سوتی تھی۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا، مگر اس کی پلکوں پر آنسو نہیں تھے، صرف شکر اور سکون۔ شہزادے نے آہستہ سے کہا، تمہارا ہر لمحہ، ہر یاد ہمارے ساتھ جائے گی۔ تم جو چھوڑ رہی ہو وہ تمہارا ماضی ہے، جو پا رہی ہو وہ تمہارا مقدر ہے۔ سامیہ نے قدم آگے بڑھایا، روشنی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اور یوں وہ لڑکی جو ایک پنکھ کے تعاقب میں زندگی کے رازوں تک پہنچی، آخر کار اپنے فیصلے پر پہنچی۔ اس نے وہ دنیا چن لی جو اس کی طاقت کا، اس کے دل کا اور اس کے خوابوں کا جواب تھی۔ اب وہ سامیہ نہیں رہی تھی، وہ جنزادی بننے جا رہی تھی۔ روشنی نے سامیہ کو اپنے اندر ایسے لپیٹا جیسے وہ صدیوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ زمین اس کے قدموں تلے ختم ہو گئی، ہوا میں کچھ نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، اور پلک جھپکتے ہی وہ ایک نئی فضا میں داخل ہو چکی تھی، جنات کی دنیا۔ یہ دنیا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ حیران کن، روشن اور عجیب تھی۔ آسمان نیلا نہیں تھا، بلکہ گلابی، سنہری اور نیلمی روشنیوں کا امتزاج تھا جو مسلسل بدلتی رہتی۔ ہر چیز جیسے خواب میں دیکھی گئی ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ قدموں تلے زمین نرم تھی، جیسے مخمل، مگر وہ مٹی کی نہیں، کسی نایاب شفاف دھات کی لگتی تھی جو چمکتی اور سانس لیتی محسوس ہوتی تھی۔ سامیہ کا ہاتھ اب بھی شہزادے کے ہاتھ میں تھا، اس کی گرفت مضبوط اور پرسکون تھی۔ اس نے سامیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، خوش آمدید تمہاری نئی دنیا میں۔ ان کے سامنے ایک چوڑا چمکتا ہوا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کسی عام محل کا نہیں تھا، بلکہ جادوئی گول دائروں، نیلے شیشوں اور ستاروں جیسے موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوئے، ہر طرف روشنی کی لہریں پھیل گئیں اور فضا میں نرم موسیقی گونجنے لگی، جیسے ہوا بھی نغمے گا رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی سامیہ پر پھول برسنے لگے، مگر وہ پھول بھی عام نہیں تھے، ان میں سے روشنی نکلتی تھی اور ان کی خوشبو سے دل ہلکا ہوتا جاتا تھا۔ در و دیوار شفاف بلوٹ جیسے تھے اور ہر کونے سے کوئی جادو پھوٹتا دکھائی دیتا تھا۔ سامیہ نے حیرت سے گردن گھمائی۔ فضا میں اڑتے محل، پانی سے بنے پل، روشنی کے طوطے اور ہوا میں تیرتے چراغ، ہر طرف خوشی کی ایک ہلکی لہر تھی۔ شہزادے کے خادم، جنات کی شفاف مخلوق، صف میں کھڑے ہو کر سامیہ کو جھک کر سلام کر رہے تھے۔ ان کے چہرے نرم، لباس روشنی سے بنے ہوئے، اور آنکھوں میں ادب تھا۔ یہ سب میرے لیے؟ سامیہ نے آہستہ سے شہزادے سے پوچھا۔ ہاں، تم ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی ہو، اور یہاں تم صرف مہمان نہیں، ملکہ ہو، شہزادے نے نرمی سے جواب دیا۔ انہیں لے جایا گیا ایک بڑے ہال میں، جس کی چھت آسمان کی طرح کھلی تھی، مگر بارش کی ایک بوند بھی اندر نہیں آتی تھی۔ وہاں ایک وسیع تخت تھا، جس کے گرد روشنی کے پردے تھے۔
ہر قدم پر زمین جگمگاتی اور ہر ستون سے نغمے نکلتے۔ سامیہ کو تخت کے سامنے لے جایا گیا۔ وہاں ایک بزرگ جن کھڑے تھے، لمبا سفید ریش، آنکھوں میں نور اور ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی۔ وہ جنات کے اعلیٰ بزرگ تھے۔ انہوں نے سامیہ کی طرف دیکھا اور ایک دعا کے انداز میں کہا، ہم نے تمہاری آمد کی پیشگوئی برسوں پہلے کی تھی۔ تم صرف شہزادے کی ساتھی نہیں، تم ایک نشان ہو، ہماری دنیا اور تمہاری دنیا کے بیچ کی روشنی۔ یہ سن کر سامیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے خود کو کبھی اس قدر اہم تصور نہیں کیا تھا۔ استقبالیہ محفل جاری رہی۔ جنات کی زبان میں نغمے گائے گئے، آسمان میں رنگین پرندے اڑے اور ہر طرف خوشی کی ایک بے ساختہ کیفیت پھیل گئی۔ شہزادہ سارا وقت اس کے ساتھ رہا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوگی۔ اور سامیہ کو بھی اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ سب سچ ہے، یہ خواب نہیں، یہ اس کی نئی حقیقت ہے۔ رات کو جب وہ اپنی نئی رہائش گاہ میں پہنچی، ایک آسمان سے جڑی روشنیوں سے بھری جگہ، تو اس نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ اس کی کھڑکی سے دور افق پر وہی دنیا دکھائی دے رہی تھی جو اس نے چھوڑی تھی، زمین، درخت، چھتیں اور نانی ماں کا وہ پرانا گھر۔ مگر اب وہ ماضی تھا، اور اس کا حال، اس کا مستقبل، سب کچھ اس طلسماتی دنیا میں تھا، جہاں خواب حقیقت بن گئے تھے، اور جہاں ایک لکڑیاں چننے والی لڑکی ایک جن زادی میں بدل چکی تھی۔ چند دنوں میں سارا عالم بدل چکا تھا۔ سامیہ جو کبھی بارش کے موسم میں ٹپکتی چھت تلے سوتی تھی، اب ایک شفاف چھت کے نیچے تھی، جہاں ہر کرن سونے جیسی لگتی تھی، ہر صبح نرمی سے جگاتی اور ہر رات ایک نئی امید کی جھلک لیے سوتی۔ شہزادہ جنات کی دنیا میں اس کی آمد کو ایک بڑی خوش نصیبی سمجھا گیا۔ ہر جانب چرچے تھے زمین کی دنیا سے آئی ہوئی اس لڑکی کے جو تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جنات کی دنیا میں شادی صرف دو دلوں کا بندھن نہیں، دو جہانوں کا میل بھی تھی۔ اس لیے یہ تقریب محض رسمی نہیں، ایک مقدس عمل سمجھی جا رہی تھی۔ محلات کو رنگین روشنیوں سے سجایا گیا، ہواؤں میں تیرتے شامیانے، پانی سے بنے ستون اور آسمان سے جھولتے دیے، ہر چیز خواب سے زیادہ حسین تھی۔ سامیہ کو ایک خاص کمرہ دیا گیا جہاں جن خواتین اسے رواجوں کے مطابق تیار کر رہی تھیں۔ وہ اس پر سنہری پانی چھڑکتیں، ستاروں کی خاک سے مہندی بناتی اور اس کے بالوں میں چاندنی کے رنگ بھرتیں۔ ہر عمل کے ساتھ سامیہ کے اندر ایک نئی پہچان جنم لیتی جا رہی تھی۔ وہ اب صرف سامیہ نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر روشنی کا ہالہ سا بننے لگا تھا۔ اس کی آواز نرم مگر اثر انگیز ہو گئی تھی، اور اس کے لمس میں شفا کی طاقت محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے دن ساری فضا میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ درختوں نے اپنے پتے گرا کر راستے پر قالین بنائے، ہواؤں نے سرگوشیاں کیں اور پانی کے کنارے گیت گائے گئے۔ سامیہ کو چاندی کے لباس میں ملبوس کیا گیا جس پر نیلے اور سنہری رنگ کے دھاگوں سے جنات کے قدیم نشانات بنے ہوئے تھے۔ جب وہ چلتی، لباس ہوا کے ساتھ لہراتا اور ہر قدم پر زمین پر چمکدار دائرے بنتے جاتے۔ شہزادہ جنات سفید اور نیلا لباس پہنے ایک بلند سنگ مرمر کے سٹیج پر اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی اور مان کا غرور تھا۔ جب سامیہ اس کے پاس پہنچی، فضا میں ایک نرم سی روشنی پھیلی اور تمام حاضرین نے ایک ساتھ دعا کی، محبت، امن اور دو جہانوں کے درمیان توازن کی۔ شادی کا عمل سادہ مگر روح پرور تھا۔ دونوں نے روشنی کے ایک دائرے میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ بزرگ جن نے مخصوص الفاظ ادا کیے، اور جیسے ہی دعائیہ کلمات مکمل ہوئے، دونوں کے سروں پر ایک چمکتا ہوا تاج نمودار ہوا۔ یہ تاج محض زیبائش نہیں تھا، بلکہ ان کی نئی شناخت کی مہر تھا۔ اس کے بعد جشن شروع ہوا، ایسا جشن جو وقت کی قید سے آزاد تھا۔ جنات، پریاں اور دیگر جاندار سب جمع ہوئے۔ فضا میں موسیقی کی لہریں تیرنے لگیں، ہوا میں پرندے رقص کرنے لگے، اور آسمان پر روشنیوں کا ایک سیلاب امنڈ آیا۔ شہزادہ اور سامیہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رقص کرتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سب کچھ کہہ دیتے جو لفظوں میں ممکن نہ تھا۔ چند دنوں بعد سامیہ کو اس دنیا میں ایک نئی ذمہ داری سونپی گئی، دونوں دنیاؤں کے بیچ پل بننے کی۔ وہ اب ان انسانوں کی نمائندہ تھی جو نادانستہ اس دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ اس نے جنات کے قوانین سیکھنے شروع کیے، طاقت کو سمجھا، دعاؤں کی زبان سیکھی اور خوابوں کی تشریح کا علم حاصل کیا۔ سامیہ اب مکمل طور پر جنزادی بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ دنیا اب بھی تھی جہاں سے وہ آئی تھی، مگر اس کی روح اب روشنی، ہوا اور خوابوں کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نانی ماں جہاں بھی ہوگی اسے فخر سے دیکھ رہی ہوں گی۔ ایک رات جب سارا محل خاموش تھا، سامیہ چھت پر بیٹھی تھی۔ آسمان پر ایک روشن ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔
وہی ستارہ جو نانی ماں کہتی تھیں خوش نصیبوں کا ہوتا ہے۔ سامیہ نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کہا، شکریہ نانی، تم نے سچ کہا تھا، جس کے پاس مور کا پنکھ ہو وہ بخت والا ہوتا ہے۔ اب وہ پنکھ صرف ایک یادگار نہیں تھا، وہ اس کی شناخت کا پہلا دروازہ تھا، جس سے گزر کر وہ ایک نئی جادو بھری زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔